بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اگر دیکھا جائے کہ کس کس کی آنکھ میں پاکستان کھٹک رہا ہے تو لسٹ بڑی لمبی ہے. اور بھارت ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی تو آنکھ میں پیدائشی طور پر ہی پاکستان کھٹک رہا ہے. افغانستان بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے. مطلب احسان فراموشی کی انتہا ہے افغانستان کی کہ وہ بھی اب بھارت کا الائے بن گیا ہے. انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر تو چلے یہ چیزیں ہیں. اگر ہم انٹرنلی بات کریں تو ظاہری سی بات ہے انٹرنلی وہی لوگ پاکستان کے خلاف ہیں جو کہ بھارت کی اور افغانستان کی پاکستان کے اندر پراکسیز بنے ہوئے ہیں. نام لینے کی تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ضرورت ہے، لیکن چلے آپ کہیں گے بھی تو میں نام بھی لے دوں گی، اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان سب کے علاوہ یہ تو میں نے ممالک کی بات کی نا، پراکسیز کی بات کی. اگر میں آپ کو یہ کہوں اور میں اگر آپ کو یہ خبر دوں، یہ میں آپ کو خبر دوں کہ عمران خان نے تو 9 مئی کر کے پاکستان کے خلاف ایک دھاوا بھول ہی دیا تھا. ظاہر پتہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف اگر آپ 9 مئی کریں گے تو آپ پاکستان کے حق میں کچھ اچھا تو نہیں کریں گے نا. کیونکہ اگر آپ کا یہ اسٹانس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا فوجیوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے تو عمران خان کو لانے والے حکومت میں یہی فوجی تھے، یہ ان کا گٹھ جوڑ تھا، تو تب تو آپ کو ٹھیک لگ رہا تھا. پارلیمنٹ کا سیشن تک جو ہے مشہور نہیں تھا، ایک کرنل چلایا کرتے تھے، پارلیمنٹ تک کرنل چلایا کرتا تھا، کورم تک جو ہے وہ فوج پورا کرایا کرتی تھی، لا میکنگ تک جو ہے وہ فوج کروایا کرتی تھی. تو اتنی زیادہ سپیس عمران خان نے جو فوج کو دی تو پھر کیوں دی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پھر سوال اٹھیں گے. اور اگر اب فوج نیوٹرل ہوئی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اچھا اب ان کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور ان کو بھی یہی تکلیف ہو رہی ہے. اس کی طرف میں آتی ہوں، لیکن میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں. پاکستان پر مزید حملہ بھارت کرے گا، افغانستان کرے گا، منہ کی کھائے گا. عمران خان آلریڈی پاکستان کے خلاف ہے، اور اس لیے وہ پاکستان کے خلاف ہے کیونکہ جی وہ وزیر اعظم نہیں ہے. اور عمران خان اور پی ٹی آئی پہلے یہ کہہ چکی تھی کہ بھئی بس اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو چاہے پاکستان پر ایٹم بم گرا دو، کیا فرق پڑتا ہے. اور وہ شندانہ صاحبہ کا تو وہ ہے نا ڈائلاگ بڑا مشہور، کیا خان نہیں تو پاکستان نہیں، خان نہیں تو پاکستان نہیں، ہے نا، وہ ہے تو صحیح نا. اینی ویز دا تھنگ از کہ اب ان کے بیٹے بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. اچھا بیٹوں کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں. یہ بار بار کہا جاتا ہے نا، یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جو ایسٹس ہیں، جو بیسیکلی جو ایسٹس ہیں وہ بیرون ملک ہیں. عمران خان تو بہت ہی کہتے تھے کہ جتنے بھی نون لیگ کے اثاثے ہیں وہ دوسرے ملک میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے اثاثے ہیں وہ بھی دوسرے ملک میں ہیں. او بھائی کیا اولاد اثاثہ نہیں ہوتی؟ بتائیں مجھے، کیا اولاد اثاثہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میری اولاد تو میرا اثاثہ ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کا اثاثہ ہوگی. تو کیا عمران خان کی اولاد اس کا اثاثہ نہیں ہے؟ تو عمران خان کی اولاد کدھر ہے؟ عمران خان کے اثاثے کدھر ہیں؟ عمران خان کی تو اثاثے باہر ہیں. اور اگر ہم کہنے والے سننے والوں کی مانیں تو وہ اثاثے تو ایک جوش لابی کے اندر پال رہے ہیں. اور عمران خان کے جو اپنے اثاثے ہیں، خان خود پاکستان پر حکومت کر چکا ہے، مزید حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے فوجیوں کے ساتھ مل کر کے کہ جی میری فوج سے پھر سے یس ہو جائے گی، میں پھر سے اوکے کی رپورٹ آ جائے گی مجھے بڑے گھر سے، اور پھر سے جی میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. تو وہاں سے تو اب یہ سہولت نہیں ملنے والی، یہ تو کلیئر ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو عمران خان کا اصل اثاثہ ہے نا، جو ان کی اولاد ہے، قاسم بن سلیمان، اینڈ آف کورس ویسے تو ٹیرین بھی ہے لیکن چلے ابھی ٹیرین کو اس سے دور رکھتے ہیں، سلیمان بن قاسم، ان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ پھر ایک ڈیلوژنل، ایک وہ جنزی کی ٹرم ہے نا ڈیلیلو، یو نو، یہ وہ ایک ڈیلوژنل سی سچویشن بتاتے ہیں. وہ ظاہر بات ہے ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کو ایک بات کرنے کا موقع ملا، اور وہاں پر کیا فرما رہے ہیں جی، حضرت فرما رہے ہیں سلیمان جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، فرما رہے ہیں جی کہ میرے باپ کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، دنیا جہاں کے جو ظلم و ستم ہیں وہ عمران خان پہ ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. مطلب پورا پاکستان کے خلاف ایک انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ پیش کر دیا، یہ پاکستان پر ایک حملہ کر دیا. بھلا کوئی ان سے پوچھے. مجھے لگا کہ برٹش کوالیفائڈ ہیں، آف کورس دے لیو ان یو کے موسٹ آف دا ٹائم، آئی مین لائک آلویز ان یو کے، اور برٹش کوالیفائڈ ہیں تو ان کے یہ برین اسٹارمنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت اچھا ہوگا. بھی بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ آپ تو خود ہی ایک 7 کمروں کی بیرک میں رہنا چاہتے تھے،
کیونکہ آپ کو ایک VVIP جیل چاہیے، آپ کو خطرہ ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور آپ ایک ہائی پروفائل قیدی بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو 7 بیرکوں کو ملا کر کے ایک جیل ہے، تو آپ لکھ کر دے دیں، آپ مانگ کریں ریاست سے، حکومت سے کہ بھائی آپ کو عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے، تو آپ کو بھی عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے گا، آپ کو بھی اس بیرک میں رکھا جائے گا جہاں پہ آپ کے علاوہ اور بہت سے قیدی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ B کلاس لے لیں، کہ ان کو وہ فیسلٹیز ملیں، اور انہوں نے بڑی کوشش کی اور B کلاس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے، تو یہ لے کے گئے جی پورا فارم لے کر کے، پرچہ ورچہ پین پیپر ہیں مریم نواز صاحبہ کے پاس، اور مریم نواز کو بولا کہ جی آپ اپلائی کر سکتی ہیں، اگر آپ کرنا چاہتی ہیں B کلاس کے لیے تو پلیز آپ اپلائی کریں۔ مریم نواز کا دماغ، انٹیلیجنٹ عورت ہے، ان کا دماغ، مریم نواز نے کہا کہ بھائی میں کیوں اپلائی کروں، مجھے نہیں چاہیے بھائی، یہ رکھو B کلاس اپنے پاس، میں جو جیل ہے میں اسی میں رہوں گی۔ تو بھائی وہ اسی جیل میں رہی تھی، تو بھائی عمران خان بھی گٹس پیدا کریں اپنے اندر، گٹس کریں اپنے اندر پیدا اور کہیں کہ جی میں نہیں رہنا چاہتا اس 7 بیرکوں کی جیل میں، جس میں مجھے جم بھی پرووائڈ کیا گیا ہے، جس میں مجھے ایک مشقتی، یعنی جو کہ عام زبان میں آپ یہ کہیں کہ ایک ہیلپر، ایک ملازم پرووائڈ کیا گیا ہے، جو کہ ان کے کپڑے استری کرتا ہے، ان کا کھانا بناتا ہے، ان کو ایکسرسائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، بجائے ہوتا ہے ڈمبل شمبل یہ وہ پکڑنے شکڑنے ہوتے تو مشقتی آگے آتا ہے نا، ہاں جی سر آپ نے کتنی لیگس کی ایکسرسائز کی ہے، کتنی آپ نے چیسٹ کی ایکسرسائز کی، مشقتی ہوتا ہے بھائی، کھانا ان کی مرضی سے، ان کے حساب سے، یہاں تک کہ ان کی جو بیرکس ہے ان کی کلیننگ کرنا، ان کا بستر بنانا، باتھ روم تک تو جو ہے ان کا مشقتی کلین کرتا ہے۔ لیکن بچوں کی باتیں سنیں کہ جی قید تنہائی میں ہے اور بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا۔ مریم نواز کے ایک انٹرویو کے کلپ کی تو ان لوگوں نے بہت دھجیاں اڑائی تھیں، جس میں انہوں نے بولا تھا کہ جی میں نے تو صفائی کی، باتھ رومز جو تھے جب مریم نواز جس جیل میں تھیں اس کا جو باتھ روم ہے، کیونکہ باتھ روم اور جو جیل تھی وہ ساتھ ہی تھی، مطلب کہ اسی کمرے کے اندر ہی جس کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا ادھر ہی باتھ روم تھا ایک، تو کہتی میں نے باتھ روم کو مریم نواز کے بقول میں نے اسکویکی کلین کر دیا تھا۔ مطلب ڈیفینیٹلی خاتون کا ٹچ بھی ہوتا ہے کہ جو صفائی میں سمجھتی ہوں زیادہ تر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹ کیٹیگرائز اٹ ود ویمن، لیکن زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ زیادہ صفائی پسند ہوتی ہیں اور زیادہ اچھی صفائی کرتی ہیں، اور مرد حضرات بھی کرتے ہیں، میں ایسے بھی مرد حضرات کو جانتی ہوں جو بہت اچھی صفائی کرتے ہیں اور ان کو بڑی لائک فنیکی ہوتے ہیں، ان کو بڑی ایک OCD بھی ہوتی ہے صفائی کی۔ لیکن مریم نواز نے خود یہ کہا تھا کہ جی وہ اپنا باتھ روم خود صاف کرتی تھی اور انہوں نے تو کوئی مشقت ہی نہیں لیا، تو بھائی پھر آپ بھی اپنے اندر گٹس پیدا کریں۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جی بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، عمران خان تو عمران خان، سلیمان قاسم بھی سبحان اللہ، کہ جہاں موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف چڑھائی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے، کچھ شرم کر لو۔ اتنا جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ جن فورمز کے اوپر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ Q&A یہ کویسچن کیوں نہیں اٹھایا جاتا۔ مطلب آئی ایم شیور کہ if apparently if he's so high profile، اور اگر عمران خان بڑا پاپولر، بڑا امپورٹنٹ ہے تو لوگ تو اس کی خبروں کو ٹریک کر ہی رہے ہوں گے نا۔ the type of jail which عمران خان is living کسی بھی اینگل سے انسانی حقوق کی پامالی والی جیل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہمیں ہاں سچ یہ بھی تھا نا ملاقات کرنے نہیں دی جاتی۔ بھائی آپ آئے کب ہے ملاقات کرنے کے لیے؟ آپ تو ملک سے باہر رہتے ہیں، آپ آئیں پاکستان۔ پھر جب پاکستان آنے کی باتیں ہوتی ہیں تو جی ان کے والد اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کو روک دیتی ہیں کہ جی نہیں آنا، پھر کبھی ان کے نائک آف کے مسئلے ہو جاتے ہیں، نائک آف ہے ہی نہیں یا گم گیا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان and you don't want to meet your father, that is completely your choice and your prerogative۔ کب آپ نے ایک اپلیکیشن دی ہے یا کب آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جی آپ ملنا چاہتے ہیں اور آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ مطلب یہ جھوٹ نا، جتنے جھوٹ آپ نے ان سے بلوانے۔ اچھا اب اسی نہیں ہے نا کہ پوری ویڈیو اسی پر ہو جائے گی، اور بھی میں نے بہت سی ایسی اہم خبریں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے نا، جس کے سرغنہ جو ہے وہ عمران خان ہے بہت زیادہ، اور اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ جھوٹوں کا منہ کالا، سچ کا بول بالا، ہمیشہ یاد رکھنا، سچ کا بول بالا ہوتا ہے، جھوٹوں کا منہ کالا ہوتا ہے۔ اوکے اچھا اب جی آ جائیں جی دوسری خبر کے اوپر۔ جو اسپیکر ہیں جی پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان صاحب، انہوں نے تو جی پورا کچا چٹا کھول دیا ہے، مولانا کے انقلابی پن کا پورا کچا چٹا کھول دیا۔ آپ کو پتہ ہے مولانا نے وہ جو بیان دیا ہے شہداء کی قربانیوں کے خلاف، وچ از ویری ویری انسلٹنگ، ہائیلی کنڈیمیبل، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مطلب اب وقت مرمت کا آ گیا ہے، پتہ چلا ہے کہ جی مقدمے درج ہو رہے ہیں، قصور میں بھی ہو رہے ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ تو ہوگا، ریاکشن تو آئے گا، ریاکشن تو ڈیفینیٹلی آئے گا۔ ملک احمد خان کھڑے ہو کر کے کیا بولے ہیں، مطلب انہوں نے میٹھی میٹھی دھیمے انداز میں خوب ان کی بجائے انہوں نے ایسا آئینہ دکھایا ہے
ایسا آئینہ دکھایا ہے وہ کہ ہے نا کہ جو یہ انقلابی ہوئے ہیں مولانا، جو کہتے ہیں نا کہ جی میں معافی نہیں مانگوں گا، کس چیز کی معافی؟ میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا. انہوں نے ان کے انقلابی پن کا جو سارا کچا چٹھا ہے نا وہ کھول کے رکھ دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی 2002 سے 2008 کا جو دور ہے ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب پرویز مشرف کو بابردی صدر منتخب کرنے والے یہ بار بار تھے، کہتے تھے جی بار بار جی ہم ان کو صدر منتخب کریں گے. وہ کیا ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ اس دور کے اندر یہ جس طریقے سے سن 2000 سے لے کر 2008 کے درمیان قومی متحدہ مجلس عمل کی تشکیل کی حمایت کرتے رہے ہیں. پرویز مشرف کو وردی میں بار بار صدر منتخب کرانے کا بیان جو ہے وہ بارہا دیتے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان چیزوں کو نہیں بھولیں ہیں، تو یہ جو ان کا جو انقلابی پن کا ڈرامہ ہے نا یہ وہ مت کریں. اب مولانا کا مسئلہ کیا ہے؟ مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کو ہر دور میں اقتدار ملا ہے، ہر دور میں. ایون ناؤ ہی از دا MNA, his son is also the MNA. اور یہ پہلا موقع ہے کہ اقتدار کی جو ٹرین ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. مطلب MNA تو ہیں لیکن ان کے پاس کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے. آئی اسٹل ریممبر کہ PDM کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ بھی اپنے سمدھی کو انہوں نے گورنر بنایا ہوا تھا، رائٹ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مولانا کو جو بھی ان کا جو ووٹ شوٹ ہے یا جو بھی ان کا ہے وہ ہے زیادہ خیبر پختونخوا میں. اب خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی پاکستان تحریک انصاف نے، اور ابھی نہیں پچھلے 14 سالوں سے. اور جو عمران خان کا یہ ڈیزل اور یہ جو اٹک رکھا جو شروع ہوا تھا عمران خان کا اور مولانا کا، وہ اسی بات پہ تو شروع ہوا تھا. KPK کی ہی سرزمین کے، مطلب یہ جنگ KPK کی تھی. اب عمران خان کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اب یہ تیسرا ٹینور ہے جو خان کا چل رہا ہے، PTI کا چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں. اور مولانا صاحب کہیں بھی نہیں ہیں. پھر مولانا صاحب کے دل میں آیا کہ جی فوج کہیں نہ کہیں تو ان کو ایڈجسٹ کرے گی. ابھی کی نہیں میں بات نہیں کری، پہلے کی فوج. اب فیض حمید کے ٹائم کے اوپر آپ کو یاد ہے اس دور کے اندر یہ آئے بھی تھے دھرنا لے کر کے، اور پھر ان کو کچھ یقین دہانیوں اور وعدے کیے گئے تھے جس کے بارے میں انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، چپ چاپ واپس آ گئے، اور پھر بعد میں بتایا اوئی میرے تو وعدے پورے نہیں ہوئے اینڈ آل دیٹ اسٹف. یو ریممبر دیٹ نا، رائٹ؟ سو اور اگر نہیں یاد ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، یاد آ گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں ذکر کر رہی ہوں. اور اب KPK بھی نہیں ملا، چلو KPK نہیں ملا تو جی بلوچستان میں ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کو وہ والا بخار ہو گیا جو عمران خان کو تھا اور عمران خان کو ہے کہ جی فوج کے ساتھ میری یس ہو اور میں حکومت میں ہوں. مولانا کا بھی یہی مسئلہ ہے. ان کو فوج سے کوئی یہ نہیں ہے کہ جی فوج انٹرفیئر کیوں کر رہی ہے کیوں نہیں کر رہی ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ جی فوج نے ان کو حکومت کیوں نہیں دلائی. ان کے مسئلے مسائل فوج کے ساتھ ہیں. خیر چلو ہوتے ہیں مسائل سب پولیٹیکل پارٹیز کے، کسی نہ کسی ٹائم پر فوج کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی شہدا کے بارے میں نہیں کرتا. جو PTI نے 9 مئی میں کیا مولانا نے اپنی زبان سے 9 مئی کر دیا. ٹھیک ہے، جس طریقے سے انہوں نے شہدا کے بارے میں بات کی اور پھر ڈٹے ہوئے ہیں ڈھیٹوں کی طرح ٹیٹ بٹیٹ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ساری صورتحال ہے. میں اسی کے اوپر ہی اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی کہ آپ نے ان کے انقلابی پن میں نہیں آنا ہے، اور جو مولانا نے جو کیا ہے اس کا خمیازہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا. بٹ $1,000,000 کوسچن یہ ہے کہ کیا ان کے اندر اتنا مسل ہے، کہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے، کہ ان کے اندر اتنی اسپائن ہے کہ وہ اس کا خمیازہ بھگت پائیں گے. اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.